السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کے بادشاہوں کے دور کی ایک لوک داستان ہے۔ تو میں آپ کو یہ پڑھ کے پہلے سناتا ہوں اور پھر بعد میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں کلاس کا سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ تو چلیں اسکرین پہ چل کے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو تدریسی مقاصد کیا ہیں اس سبق کے؟ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ لوگ کہانی سے واقف ہو سکیں۔ لوگ کہانی، لام واو کاف، لوگ کہانی وہ کہانی ہوتی ہے جو سینہ بسینہ مطلب لوگوں میں ٹرانسفر، مطلب ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل کو ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کہانیاں اصل میں بڑی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں۔ بعض کہانیوں میں اپنے کسی قبیلے کے بارے میں وہ داستانیں ہوتی ہیں کہ اس قبیلے نے مطلب کیسے محنت سے اور مشقت سے آگے بڑھے، یا کسی بہادری کا کارنامہ کوئی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کہانیوں کو لوک کہانی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا جو تھا تدریسی مقصد وہ یہ ہے کہ کہانی اور دیگر اسباق، مضامین، مکالمے، ڈرامے وغیرہ میں فرق جان سکے۔ اب یہ لوک کہانی جو ہے یہ کوئی ڈرامہ یا مکالمے وغیرہ نہیں ہوتے، اس میں یہ ایک طرح کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو سینہ بہ سینہ چلتی ہیں، اور وہ آج کل کے جیسے مضامین شائع کیے جاتے ہیں یا مکالمے، ڈراموں کے مکالمے ہوتے ہیں یا ڈرامے وغیرہ لکھے جاتے ہیں، اس انداز کی یہ نہیں ہوتی۔ تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ لوک کہانی سے اخلاقی نتیجہ اخذ کرنا سیکھ سکیں، یعنی یہ لوک کہانیاں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسا اخلاقی نتیجہ اس میں ہوتا ہے، ایسی کوئی اخلاقی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کہانیاں زندہ رہتی ہیں اور آگے تک پہنچتی ہیں، اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تو اس میں جو نتیجہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس پوری کہانی سے کہ آپ نے کیا حاصل کیا، وہ آپ کو اس میں ایسی کہانیوں سے ملتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں عقل کی اہمیت اور قدر و قیمت سے آگاہ ہو سکے۔ اب یہ کہانی جو ہے، اس کہانی میں ایک دانائی بتائی گئی ہے کہ ایک معمولی کسان جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، نہ وہ کوئی پروفیسر ہے نہ کوئی بہت بڑا افسر ہے، لیکن اس سے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی جس کا اس نے فائدہ بھی حاصل کیا، اور اس کی ذہانت کو تسلیم کر کے اس کو پھر بڑا عہدہ بھی مل سکا۔ تو یہ اس میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ خاص الفاظ کیا ہیں اس کہانی میں۔ خاص الفاظ اس میں ہے رعایا۔ رعایا کہتے ہیں کسی بھی حکومت میں کسی جو بادشاہت ہوتی ہے، اس بادشاہ کے ملک میں جس میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی رعایا کہلاتے ہیں۔ تو یہ صرف بادشاہت میں ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی جو مملکت ہوتی ہے اس میں رہنے والے اس کی رعایا کہلاتے ہیں۔ آج کل رعایا کا تصور وہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل جمہوریت ہے اور جمہوریت میں سب برابر ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہ جن کو آپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کر کے اپنے ووٹ کے ذریعے اور اس کو آپ اوپر لاتے ہیں، تو وہ پھر اس کی رعایا نہیں کہلاتے، وہ اس کے ہم وطن کہلاتے ہیں۔ زیرک کا معنی ہے بہت چالاک، یعنی عقل مند۔ زیرک کہتے ہیں بہت ہی ذہین انسان کو زیرک کہتے ہیں۔ مہلت ہے کہ جو ٹائم اس کو دیا جائے کہ بھائی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک جو کسی کو وقت دیا جائے، تو کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کو یہ کام اس وقت سے لے کر اور اس وقت تک کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مہلت۔ زبان دینا ویسے کوئی زبان دینے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن زبان دینا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے وعدہ کر لینا کہ بھائی میں نے زبان دی ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ حرف کا مطلب ہے کہ جیسا مطلب کہا گیا ہے ویسا ہی بالکل اسی طرح کا کام کرنا۔ حرف یعنی جیسا بتایا گیا ہے بالکل اسی طرح اس کام کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں حرف۔ آگ بگولا ہونا کہتے ہیں انتہائی غصے میں آ جانا۔ آگ بگولا ہونا انتہائی غصے میں آ جانا۔ خاکسار
خاکسار کا مطلب ہے کہ یہ انکساری کا لفظ ہے کہ خاکسار کہتے ہیں وہ جو زمین پہ بیٹھا ہوا، مٹی پہ بیٹھا ہوا، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے کہ خاکسار مطلب میں زمین پہ بیٹھنے والا شخص جب زمین پہ بیٹھتا ہے وہ انتہائی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرتا ہے۔ اش کرنا کہتے ہیں تعریف کرنا، یعنی بہت ہی اس پہ وہ کرنا کہ بھائی کتنا ذہین آدمی ہے یا کتنا اس نے اچھا کام کیا، اس پر اش کرنا، اس کو شاباش دینا۔ پیادہ ہوتا ہے کسی بھی مطلب ادنا ترین جو ملازم ہوتا ہے کسی فوج کا یا پولیس کا، اس کو ادنا سے یہ جیسے سپاہی آپ کہہ سکتے ہیں، سپاہی کو پیادہ کہا جاتا ہے۔ غضبناک کا مطلب ہے بہت غصے میں آ جانا، غضبناک۔ تو چلے میں اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہانی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی۔
بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالیجا میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی ہے۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اشش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ تو یہ جناب جب یہ ہندوستان جب تقسیم ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی ایک لوک کہانی ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ ان کے زمانے کا کوئی واقعہ ہے۔ تو یہ لوک کہانی آپ کو آج میں نے سنائی۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے یہ تمام جو کہانی تھی، لوک کہانی کسان کی دانائی، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ تو چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اب آج ہم صرف اس کو پڑھ کے سنانے پر ہی اکتفا کریں گے۔ اور پڑھ کے سنانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کم از کم وہ جو اس میں اردو استعمال ہوئی ہے اس کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو بچے صحیح طرح ادا نہیں کرتے، تو وہ میں پڑھ کے آپ کو اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ ان الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح اردو کو اس کے صحیح تلفظ میں اس کو ادا کر سکیں۔ تو آپ کو تلفظ سکھانے کے لیے میں آپ کو یہ کہانی تمام پوری پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھا کیجیے تاکہ آپ جہاں جہاں غلطی کرتے ہوں اس غلطی کو آپ ٹھیک کر سکیں۔ تو یہ میں نے آج ہم نے کہانی پڑھ کے سنا دی۔ اب آئندہ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جو ہی میں اس کی مشق لوڈ کروں فوراً آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ تو مطلب مشق کے لوڈ کرنے تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔